أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے انی نہیت، بے شک مجھے منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین، کہ میں ان کی عبادت کروں، تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ قل لا اتبع اہواءکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا۔ قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، اگر بالفرض ایسا کروں تو یقیناً میں گمراہ ہو جاؤں گا، وما انا من المہتدین، اور ہدایت پائے جانے والوں میں سے نہ رہوں گا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، قرآن حکیم سے پہلے فطری طور پر اور نزول قرآن حکیم کے بعد شرعی طور پر رب نے مجھے بت پرستی سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی، اور کسی نافرمانی کے کام کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، حتیٰ کہ کبھی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور نہیں کھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عبارت تقویٰ، پرہیزگاری، نبوت کے ملنے پر موقوف نہ تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے قبل بھی صادق و امین تھے اور ہر قسم کی برائیوں سے دور تھے۔ قل انی علی بینۃ من ربی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر قائم ہوں۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، میرے پاس وہ نہیں ہے جس کی تم جلدی کرتے ہو۔ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، حکم کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ يَقُصُّ الْحَقَّ، وہ حق بیان فرماتا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ مشرکین کی ہٹ درمی کا ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کا مطالبہ کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وضاحت کی گئی کہ عذاب دینے کا اختیار بھی اللہ کا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈرایا کرتے تھے کہ اگر تم نے شرک نہ چھوڑا تو عذاب الہی آئے گا اور تم نیست و نابود کر دیے جاؤ گے۔ وہ بطور مذاق کہتے کہ ہم آپ کا دین قبول نہیں کرتے تو پھر ہم پر جلدی عذاب اتاریے، بلکہ وہ تو یہ دعا بھی مانگا کرتے کہ اے اللہ اگر یہ دین سچا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر۔ اللہ ان کی اس بات کے رد میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دینے کی ہدایت فرما رہے ہیں کہ اے کفار، جس عذاب کے لیے تم جلد بازی کر رہے ہو وہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، جب چاہے گا اتارے گا، اور اس وقت اس کے غضب سے تمہیں کوئی نہ بچا سکے گا۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون به، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کی تم جلدی کر رہے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، تو یقیناً میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ مشرکین کو بتا دیجیے کہ جس چیز ان عذاب کو تم جلدی طلب کر رہے ہو اس کو لانے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیجیے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کو تم جلدی طلب کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اس عذاب کو نازل کرنا صرف اللہ کی قدرت اور اس کے اختیار میں ہے۔ وہ اگر چاہے گا تو عذاب نازل فرمائے گا، وہ اپنی کسی حکمت کی بنا پر عذاب نازل نہ کرنا چاہے تو نہیں فرمائے گا۔
مجھے اس عذاب کے نازل کرنے یا اس سے مقدم مؤخر کرنے پر قدرت نہیں ہے، اور اگر بالفرض معاملہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں تمہارے مطالبہ پر عذاب لا چکا ہوتا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اسی اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، انہیں اس کے سوا از خود کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشک اور تری میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور نہ زمین کے اندھیروں میں کوئی ایسا دانہ ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور نہ کوئی تر چیز ہے اور نہ کوئی خشک چیز، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، مگر واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے، واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے علم کی وسعت کا بیان ہے کہ اللہ ہر شے کے کل و جز، اصل اور فرع کے ساتھ ساتھ تمام تر جزیات سے بھی واقف ہے، یعنی ہر بڑی اور چھوٹی بات اس کے علم میں ہے، اس سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور وہی اللہ ہے جو رات میں نیند کے دوران تمہاری روح قبض فرما لیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کرتے ہو، جرحتم کرنا، کسب کرنا۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ، پھر وہ تمہیں اس دن میں اٹھا دیتا ہے۔ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ تمہاری زندگی کی مقررہ مدت پوری کر دی جائے۔ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر اسی کی طرف تمہیں واپس جانا ہے۔ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں وہ بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں نیند کو موت سے اور نیند کے بعد بیداری کو دوبارہ جی اٹھنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ نیند اور اس کے بعد بیداری کی مثال پیش فرما کر پورے عالم کی موت اور پھر دوبارہ زندگی کے متعلق تنبیہ کی گئی ہے۔ نیز روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں پیش اور اعمال کا حساب و کتاب بیان فرمایا گیا۔ سونا اور جاگنا، کام اور آرام، دن اور رات، زندگی اور موت کا ایک سلسلہ ہے جو ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے تاکہ انسان ان تغیرات اور انقلابات سے عبرت حاصل کر سکے۔ وہ لوگ جو آئندہ جی اٹھنے پر یقین نہیں کرتے وہ اس پر غور کرے کہ کس طرح نیند انہیں ہر روز مغلوب کر دیتی ہے۔ وہ نیند پر قابو نہیں پا سکتے، اسی طرح موت ان پر قابو پا لے گی اور وہ موت پر قابو نہیں پا سکے گی۔ کس طرح وہ ہر نیند کے بعد جاگ اٹھتے ہیں، اسی طرح وہ موت کی نیند کے بعد بھی جاگ اٹھیں گے اور حساب کتاب کے لیے اللہ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ اور قیامت کے دن جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، سارے مردے اپنے اپنی قابو سے نکل پڑیں گے۔ پہلا جملہ وہ جو کہیں گے یہی ہوگا، ہمیں کس نے نیند سے بیدار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔